بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہے سالوں پہلے کی، ایک ایسے انسان کی جس کی ساری زندگی لوہے کے ساتھ گزری تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے کام میں مگن رہا۔ اس نے نہ تو کبھی اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کیا اور نہ ہی اس کی مخلوق سے حسن سلوک سے پیش آیا، لیکن اس سب کے باوجود اس کے حالات بھی اچھے رہے اور صحت کے لحاظ سے بھی کوئی خاص پریشانی نہ آئی۔ خیر، اس کی عمر بیت چکی تھی، اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ کام تو اب بھی وہ کر ہی سکتا تھا، لیکن نہ جانے اس کے ذہن میں کیا بات آئی کہ اس نے اپنی دکان بیچ ڈالی، اور حیرانی کی بات یہ کہ وہ خانہ نشین ہو کر اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں گزارنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے رواداری اور حسن سلوک سے پیش بھی آنے لگا۔ لیکن اب یہ سب کرنے کے باوجود اس کی مصیبتیں تھیں کہ روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں، اور صحت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ناظرین، جیسے جیسے وہ اللہ کی یاد میں اور لوگوں سے حسن سلوک میں مصروف ہوتا گیا، اس کی مصیبتیں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ اس کے ایک دوست کو جب اس کے حال کی خبر ہوئی تو وہ اسے ملنے آیا اور کہنے لگا، یار، بڑے تعجب کی بات ہے کہ جب سے تم نے نیک اور خدا ترس انسان بننے کی کوشش شروع کی ہے، تمہاری صحت اور تمہارے حالات روز بروز بد سے بدتر کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ میں تمہارے ایمان کو کمزور نہیں کرنا چاہتا، لیکن راہ خدا میں اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد بھی تمہاری حالت بہتر ہونے کی بجائے بدتر کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ناظرین، لوہار سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا، جب میں لوہار کا کام کرتا تھا تو خام فولاد کو آگ میں ڈال کر نرم کرتا تھا، اور پھر ہتھوڑے کی پے در پے اور مضبوط ضربیں لگاتا تھا، اور اس کے بعد سرخ فولاد کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتا تھا۔ میں یہ عمل بار بار دہراتا تھا۔ میرا واحد مقصد یہی ہوتا تھا کہ فولاد کو خنجر یا تلوار کی شکل میں ڈال لوں۔ جب وہ میری مرضی کی شکل میں ڈل جاتا تو میں اس پر ضربیں لگانا بند کر دیتا، لیکن کبھی کبھی فولاد ناقص معیار کا ہوتا تھا، اور باوجود میری انتہائی ضربوں اور کوششوں کے وہ میری مرضی کی شکل میں نہیں ڈلتا تھا، تو آخر کار میں اسے کچرے میں پھینک دیتا تھا۔ لوہار پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد نہایت سنجیدگی سے بولا، میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی خام فولاد کی طرح کسی لوہار کے ہاتھ میں ہوں۔ وہ کبھی تو مجھے مصیبتوں کی آگ میں ڈال کر تپاتا ہے، تو کبھی تکلیفوں اور مشکلوں کے ہتھوڑوں سے مجھ پر لگاتار ضربیں لگاتا ہے، پھر وہ مجھے سکون کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ میرے ساتھ یہ عمل بار بار دہرا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اپنے دعووں میں کتنا پختہ ہوں، اور میرا اس ذات پر یقین کتنا پختہ ہے، مجھے اس سے کتنی محبت ہے۔ مجھے آزمایا جا رہا ہے، اور خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ والسلام۔